سب سے پہلے تو حکیم صاحب یہ بتائیے کہ معدے کے جو چیدہ چیدہ امراض ہیں پاکستان میں خاص طور پہ وہ کیا کیا ہیں، اور اگر آپ فرما سکیں تو ان کی پھر وجوہات کیا کیا ہیں؟ جی سر، آپ کا شکریہ سوال پوچھنے کا۔ سر جی، میں نے جب ٹریولنگ شروع کی تو میں نے یہ دیکھا کہ پاکستان جو ہے وہ دنیا کا واحد ملکوں میں شامل ہے جہاں لوگ امراض معدہ اور جگر میں مبتلا ہیں۔ اچھا۔ اور جو ہم اس پہ میں نے غور و فکر کیا پچھلے 10 سال میں، تو ہم جو کھانا کھاتے ہیں اس کا کوئی ہمارا ٹائم ٹیبل نہیں ہے۔ اچھا۔ اور ہم کھانا کھاتے ہیں جس کی وجہ سے معدہ خراب ہے، ہم بہت زیادہ کھانا کھاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہم کولڈ ڈرنکس کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں۔ اور پوری دنیا میں جتنے میں نے ممالک دیکھے ہیں ادھر کھانے کے ساتھ کولڈ ڈرنک بہت کم لی جاتی ہے، اور ہم جب گوشت کھاتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہے، اور جو کولڈ ڈرنکس کا استعمال ہے وہ بھی زیادہ ہے۔ اس سے ہمارا معدہ اور جگر متاثر ہوتا ہے، اور اس لیے پاکستان جو ہے نا معدے جگر کی بہت بڑی مارکیٹ ہے، جہاں سب سے زیادہ لوگ، آپ کوئی ایسا گھر نہیں دیکھیں گے جہاں کوئی بندہ بیمار نہ ہو اور وہ معدے جگر کی کوئی دوا نہ استعمال کر رہا ہو۔ معدے جگر میں اس کی جگر کی سوزش ہے، جگر کا ورم ہے، معدے کا السر ہے، ایچ پیلوری ہے، اور آپ کو تقریباً ہمارے پاس سب سے زیادہ جو مریض آتے ہیں، اور پاکستان میں سب سے زیادہ جو ڈاکٹروں کے پاس رش ہے وہ امراض معدہ اور جگر کا ہے۔ یہ فیٹی لیور بھی اسی میں شامل ہے حکیم صاحب؟ سر دیکھیں، جگر کا جو مین جو جگر ہے وہ تو ایسے ہی کہہ لیں کہ اگر ہم پانی زیادہ نہیں پیتے تو جگر فیٹ پیدا کرے گا، اگر ہم گوشت زیادہ کھا رہے ہیں اور اس کے ساتھ کولڈ ڈرنکس لے رہے ہیں تو وہ بھی فیٹی لیور ہے۔ تو جب ہم جگر خود فیٹی ہو جائے گا تو وہ کولیسٹرول زیادہ پیدا کرے گا، جب کولیسٹرول زیادہ ہوگا تو ہمیں جو دل کی شریانوں میں جائے گا۔ جی جو آپ نے اپنی ٹریولنگ کی حکیم صاحب، اس میں آپ نے کیا توجہ فرمائی کہ لوگوں کی ڈائٹ ہمارے سے کس طرح مختلف ہے؟ سر جی دیکھیں کہ پہلا ملک میں نے ازبکستان دیکھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ارض شام کے کھانے پوری دنیا میں سب سے پرانے اور صحت مند کھانے ہیں۔ ابھی بھی ارض شام میں جتنے ممالک آتے ہیں ان کے لوگ بہت صحت مند ہیں، تو وہ کھانے کے ساتھ کہوہ استعمال کرتے ہیں۔ میں ازبکستان گیا تو 2018 تک ازبکستان میں میکڈونلڈ اور KFC نہیں تھا، تو وہ لوگ اپنا ذاتی جو فوڈ ہے وہ استعمال کرتے تھے، اور ان میں کسی بھی کھانے کے ساتھ کولڈ ڈرنکس نہیں تھی، تو وہ اس کے ساتھ کہوہ استعمال کرتے تھے۔ اسی طرح مصر میں جب میں گیا تو وہ بھی کھانے کے ساتھ کہوہ استعمال کرتے ہیں، مراکش میں، تیونس میں۔ اور جب میں شنگھائی گیا تو چائنا میں ایک نئی چیز دیکھی کہ وہ ہر چیز کے ساتھ گرم کہوہ اور یہ سوپ پیتے ہیں، تو وہ ٹھنڈی چیز استعمال نہیں کرتے۔ تو اس سے ہم جو کھانا کھاتے ہیں جب اس کے ساتھ ہم کہوہ یا گرین ٹی استعمال کرتے ہیں، گرم پانی استعمال کرتے ہیں، تو ہمارا جگر فیٹ پیدا نہیں کرتا۔ کھانے کے ساتھ حکیم صاحب آپ کیوں فرماتے ہیں کہ کولڈ ڈرنک نہیں لینی چاہیے، اور اگر کولڈ ڈرنک لینی ہو تو کیا وہ ٹھنڈی لینی چاہیے یا روم ٹیمپریچر پہ لینی چاہیے؟ سر جی میں نے پہلی دفعہ چائنا میں دیکھا کہ وہ ریڈ بل بھی جو ہے وہ نارمل پیتے ہیں، کوئی بھی جو پیپسی ہے کوئی بھی کولڈ ڈرنکس ہے وہ کولڈ نہیں ہوتی، وہ سادی لیتے ہیں۔ ہم چونکہ کھانا کھانے کے بعد یک ٹھنڈی بوتل پیتے ہیں، اور وہ بھی ہم زیادہ 2 گلاس پی جاتے ہیں، جو کہ ہمارا پھر جگر تو ہمارے اللہ تعالیٰ نے ایک فلٹر کا کام کرتا ہے، اس کو جو دیں گے وہ فلٹر کرے گا۔ تو اگر آپ اس کو اتنی زیادہ خوراک دے رہے ہیں فلٹر کرنے کے لیے، اور وہ بھی عجیب و غریب خوراک دے رہے ہیں، تو وہ ظاہر ہے فیٹی ہو جائے گا اور کولیسٹرول باڈی میں زیادہ کرے گا اور آپ بیمار ہو جائیں گے۔ اگر جگر درست ہے تو انسان تندرست ہے۔ ہمارا ٹیلی فون نمبر آپ کے سامنے چل رہا ہے، اگر آپ کوئی بھی مشورہ حکیم صاحب سے لینا چاہیں آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ حکیم صاحب، اگر فیٹی لیور ہو جائے تو یا اس کے لیے کیا احتیاط کرنی چاہیے کھانے میں، اور اگر طب کے حوالے سے دیکھیں تو اس کا علاج کن جڑی بوٹیوں میں ہوگا؟ سر جی اگر اس میں آپ دیکھیں کہ اگر آپ کا جگر فیٹی ہو گیا تو پہلے نمبر پہ آپ چکناہٹ والی چیزیں چھوڑ دیں، کیونکہ ہم آج بھی دنیا کے واحد لوگ ہیں جو صبح کھانے میں پراٹھا کھا رہے ہیں، تو ہمیں سب سے پہلے تو 50 سال کی عمر بھی ہم دیسی گھی کے پراٹھے کھاتے ہیں، تو وہ نہیں کھانے چاہیے۔ اور دودھ اگر پینا ہو تو ملائی کے بغیر، دودھ میں تھوڑی سی پتی ڈال لیں، دار چینی ڈال لیں، ہلدی ڈال لیں، تو وہ فیٹ پیدا نہیں کرے گا۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کا جگر فیٹی ہے تو آپ گرین ٹی کا 1 کپ صبح 1 شام لیں، تو آپ کا جو ہے وہ جگر بہتر ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ریون چینی ہے۔ جی عام طور پہ کہتے ہیں کہ دیسی گھی جو ہے یہ سیف ہے، ویجیٹیبل آئل نہیں کھانا چاہیے، آپ کیا کہیں گے؟ جی سر، دیسی گھی بہت اچھا ہے، لیکن اگر جگر فیٹی ہو گیا تو آپ 1-2 مہینے کے لیے پرہیز کر سکتے ہیں۔ دیسی گھی کی بھی ایک مقدار ہے نا سر، آپ 1 چمچ کھانی ہے صبح، 1 چمچ شام، ہم تو سارا 200 گرام صبح شام بھی کھا جاتے ہیں، یہ زیادتی ہے۔ علاج کے اندر کیا جڑی بوٹی ہے جو کہ ایک فیٹی لیور کا مریض جو ہے وہ استعمال کر سکتا ہے؟
سر جی دیکھیں کہ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ انسان گھر کے کچن سے بیمار ہوتا ہے اور وہ گھر سے کچن سے ہی صحت مند ہوتا ہے. اچھا. وہی چیزیں جو ہم زیادہ استعمال کریں کچن میں وہی ہماری صحت کے لیے بہتر بھی ہے. مثال کے طور پہ آپ یہ ہے ہلدی، ملٹھی اور سونف، ان تینوں چیزوں کو 100 گرام لے کے پیس لیں اور یہ چھوٹی آدھی چمچ صبح دوپہر شام پانی سے کھائیں. آپ کا فیٹی لیور درست ہو جائے گا. بالکل فیٹی لیور ہلدی، چیزیں ہیں اور ملٹھی یہ 3 چیزیں ہر گھر میں موجود. ہلدی، ملٹھی اور سونف ان کو پیس لیں. جی یہ 3 چیزیں ہیں. ہاں ان کو پیس کے آپ صفوف بنا لیں. اور دوسرا یہ ہے اگر کسی کا فیٹی لیور ہو گیا تو آپ کا وہ کیا ہے ہلدی دودھ میں ملا کے استعمال کر سکتے ہیں. قدیم زمانے میں بھی ہلدی دودھ میں جو ہے نا ملا کے استعمال کرتے تھے. تو عام طور پہ حکیم صاحب کسی کو چوٹ لگ جاتی تھی تو وہ ہلدی والا دودھ پیا کرتا تھا. ہاں جی وہ ہلدی گرم ہے نا اور زود ہضم ہے، یعنی کہ دودھ کو ہضم کرتی ہے. آپ آدھا کلو یا 1 کلو دودھ ایک ٹائم میں نہیں پی سکتے. اگر اس میں ہلدی ملا لیں تو ایک ٹائم میں آدھا کلو یا کلو دودھ پی سکتے ہیں اور وہ ہضم بھی ہوگا. اور جو ہلدی ہے وہ ایک بہترین چیز ہے آپ کی صحت کے لیے. ٹھیک، ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم کالر. عبد المنان السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب علی بسم اللہ، حکم فرمائیے. السلام. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں حکیم صاحب سے، ہمارا جو کولیسٹرول وہ بڑھ جاتا ہے. اچھا. ہاں اس لیے وہ کبھی بھی کھانے میں ایسی گوشت وغیرہ نہیں کھاتے ہیں، وہ سبزی وغیرہ کھاتے ہیں. پھر یہ کیوں ہوتا ہے؟ دودھ بھی پیتا ہوں. دودھ بھی پیتے ہیں، کھانے میں آپ گوشت بھی نہیں کھاتے، پھر بھی کولیسٹرول آپ کا جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. جی. آپ کا وزن کتنا ہے اور آپ کی ہائٹ کتنی ہے؟ میرا وزن ہے 85. اور ہائٹ کتنی ہے آپ کی؟ ہائٹ میں نے کبھی اسے دیکھا نہیں. وہ صحیح ہو، صحت ہے ویسے. اچھا، پیٹ تو نہیں نکلا ہوا؟ ہاں پیٹ تو نہیں نکلا ہوا؟ نہیں پیٹ صحیح ہے. پیٹ صحیح ہے. ایکسرسائز وغیرہ کرتے ہیں آپ؟ واک وغیرہ کرتے ہیں؟ کچھ کرتے ہیں ایکسرسائز؟ نہیں، صبح کے ٹائم میں نماز پہ جاتا ہوں اور 5 وقت نماز پہ جاتا ہوں. بس وہ نیچے سے اوپر سے لے کے نیچے تک آتا ہوں، وہ یہی بس ہوتا ہے. تو صبح کو نماز پڑھ کے 10-15 منٹ بس یہ پیدل چلتا ہوں. اچھا ہے تو کافی. تو آپ نے پچھلی دفعہ جب کرایا تو آپ کا کولیسٹرول لیول یا لپڈ پروفائل کیسا تھا؟ میں نے جب کولیسٹرول کرایا تھا ہاں تو وہ اسی ٹائم میں میرا خیال تھا 210. اچھا. پھر کرایا تھا تو 220 سے زیادہ بڑھ گیا تھا. نارمل 220 ہوتا ہے میرا خیال، یہاں 200 ہوتا ہے. لیس دین 200. ہاں لیکن کولیسٹرول ہونا ضروری بھی ہے. اگر کولیسٹرول بہت زیادہ ڈراپ ہو جائے تو دماغ جو ہے وہ فوگی ہو جاتا ہے. یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ وہ ایک حد سے زیادہ نیچے نہیں آنا چاہیے. صحیح. تو میں حکیم صاحب سے پوچھتا ہوں. حکیم صاحب ہمارے دوست فرما رہے ہیں کہ گوشت بھی نہیں کھاتے پھر بھی کولیسٹرول زیادہ. تو 10-15 دن میں ٹھیک ہو جائے گا. اچھا کہ کیا کریں؟ اس عمر میں واک کرنی بہت ضروری ہے. یہ سر دارچینی اور ادرک کا قہوہ پیے 10 سے 15 دن پیے، کولیسٹرول کم ہو جائے گا. دالچینی اور زیادہ نہیں ہے. زیادہ کا مطلب ہے جن لوگوں کا ادرک. دالچینی اور ادرک کتنی مقدار میں ہو؟ دالچینی اور ادرک ہاں جی سارے ایک ٹکڑا 1 انچ کا ٹکڑا ادرک کا لے لیں اور 1 انچ کا دارچینی کا لے لیں. ان کو 1 گلاس پانی میں ابالیں اور وہ پانی جو ہے وہ قہوہ بن جائے گا، وہ پی لیں صبح اور شام. تو ان کا تو 10-15 دن میں کم ہو جائے گا. ہائی کولیسٹرول کا مطلب یہ ہے کہ 300 سے زیادہ ہے، 350 400 تک کولیسٹرول ہے. اور ٹرائیگلائسرائڈ 800 900 1000 ہے. یہ صحت کے لیے بہت خطرناک ہے. ان کا تو 210 سے 220. اچھا حکیم صاحب یہ فرمائیے کہ ادرک جو ہے اس کو اگر ایک دفعہ ابال لیں اور دالچینی کو بھی ابال لیں تو ان کو دوبارہ بھی ابالا جا سکتا ہے یا اس کو پھینک دینا ہے؟ پھر نہیں پھینک دینا ہے کہ ٹکڑا وہ دوبارہ سے لے لیں. نہیں دوبارہ ابالنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں. دوبارہ نہیں ابالنا چاہیے. اچھا یہ لیور میں جب فیٹی لیور ہوتا ہے تو اس کی نشانی سمجھ میں کیسے آتی؟ ٹیسٹ ہی کرانے پڑتے ہیں یا فزیکلی بھی کچھ سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی اس کی اور نشانی بھی ہوتی ہے؟ سر کئی لوگوں کے جگر کے مقام پر درد ہوتی ہے. کئی لوگ جو کھاتے ہیں ان کو ڈکار آتے ہیں، جو کھاتے ہیں وہ صحیح طریقے سے ہضم نہیں ہوتا. پیٹ میں درد ہوتا ہے، وہ سیڑھیاں چڑھ کے ان کا سانس اکھڑ جاتا ہے. وہ پیدل چل رہی ہوں تو ان کا جو سانس ہے نا وہ اس میں توازن نہیں رہتا. تو یہ فیٹی لیور کی ایک خاص نشانی ہے.